بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جی ہمارے کافی سارے بچے جو ہیں وہ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ ابھی 153 پی ایم اے لانگ کورس وہ اس کے لیے آن لائن رجسٹریشن جو ہے ہماری جاری ہے، اور کافی سارے بچے جو ہیں انہوں نے کچھ نے اپلائی کر بھی دیا ہے۔ ان کو بھی ڈیٹ ملے گی کہ وہ جو سلیکشن سینٹر ہے وہاں پہ جا کے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد انٹرویو ہوگا۔ تو مجھے کافی سارے یہ ہمارے بچوں نے یہ ایک سوال کیا ہے جو میری دوسری ویڈیوز ہیں ان کے اوپر، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی ہم یہ جو انٹرویو ہے، اسپیشلی جو ہمارے جو بیسک ٹیسٹ ہیں ان میں جو انٹرویو ہے اس میں کیا کیا ہوگا اور وہ کس طرح ہمارا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا۔ تو میں جی آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے بچے جو انہوں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے یا آئی سی ایس کیا ہوا ہے، وہ سارے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن کے 55% یا اس سے زیادہ مارکس ہوں تو وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی لانگ کورس جو ہے پی ایم اے لانگ کورس جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے افسر کمیشن آفیسر بننے کے لیے اپلائی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آن لائن انہوں نے وہ طریقہ دیا ہوا ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ اور وہاں پہ جا کے تو اپنے آپ کو اپلائی کر دیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے کہ جس کے اوپر آپ نے جا کے اپنے جو ہے وہ انیشل ٹیسٹ دینے ہیں۔ وہ ریکروٹنگ آفس کوئی بھی جو کنسرن ہوگا وہاں پہ آپ نے جا کے تو ٹیسٹ دینے ہیں۔ اگر پنڈی کے لوگ ہیں تو وہاں پہ راول پنڈی میں جو ہے یہ اے ایف آئی سی کے سامنے تقریباً یہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح لاہور والے، فیصل آباد ہے، جہلم ہے، ہر ایریے میں جو ہے یہ ریکروٹنگ آفس جو ہے یہ سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں۔ جب آپ انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتے ہیں، تو جب آپ انہیں ٹیسٹ میں سے پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا وہ یہ کرتے ہیں کہ فزیکل ہوتا ہے جس میں ایک میل ہوتا ہے، کچھ آپ نے پش اپس کرنی ہوتی ہیں، اور جب وہ آپ ان میں سے آپ جب کوالیفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا چھوٹا سا میڈیکل ہوتا ہے۔ تو میڈیکل ہونے کے بعد پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو انٹرویو کے لیے جی سب سے جو ضروری چیز ہے، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ آپ کا جو انٹرویو جو آپ فارم فل کرتے ہیں، جب آپ کا جو ہے یہ آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں، تو جو آپ فارم فل کر رہے ہیں اس میں سے تقریباً اباؤٹ 70% جو آپ پہ کوشچن ہوں گے وہ اسی آپ کے ریلیٹڈ ہوں گے۔ کہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں، نام آپ وہ لکھیں کہ جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر ہے، جو آپ کی سنتوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح والد صاحب کا آپ نام لکھتے ہیں، وہ بھی وہی نام لکھیں کہ جو آپ کی اپنی ان کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح والدہ کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو اپنے جب بہن بھائیوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ بھی وہی لکھیں سیم، اور اس میں سے کوئی بالکل آپ کے جو فارم کے مطابق اور ان کے نام ایک ہونے چاہیے۔ پھر آپ کو ان کی ایجز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی عمریں کتنی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سیجی کے میڈیکل میں ہے تو وہ کون سے سال میں ہے، کون سے میڈیکل کالج سے کر رہا ہے۔ پھر آپ کو اپنے بارے میں بھی سارا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو نام ہے اس کے کیا میننگز ہیں۔ آپ کو والد صاحب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر کاسٹ لکھا ہے تو اپنی کاسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جب آپ فارم فل کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑے احتیاط کے ساتھ ہوتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہارڈ کاپی میں دی ہے ان کو تو ہارڈ کاپی کی ایک فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ انٹرویو جانے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا پرسنل جو ذاتی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جی نارمل اپنی ہیئر کٹ کروائیں، اپنی شیو وغیرہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو آپ کا ڈریس ہے، ڈریس اچھی ایک پینٹ شرٹ، اگر ٹائی ہو جائے پریفریبلی تو بہت اچھی بات ہے، پینٹ کوٹ پہن لیں۔ اس کے بعد جو شوز ہیں وہ کوشش کریں آپ کے جو لیسز والے شوز ہوتے ہیں وہ پہنیں۔ ان کا جو کلر ہے، اپنے جو آپ کے کپڑے ہیں ان کا لائٹ کلر ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک لائن میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے گا۔ جب آپ کو بیل ہوتی ہے، آپ کا نام ہوتا ہے جی کہ آپ نے جانا ہے، تو آپ بالکل آرام سے، کوئی اس میں بالکل جو ہے نا وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے اندر وہ آپ کے اپنے سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے جی کہ یہ جو انٹرویو ہوتا ہے، یہ جو ریکروٹنگ آفس میں انٹرویو ہے، اس میں ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے۔ پینل انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ برگیڈیئر صاحب اس کے انچارج ہوتے ہیں، جو کہ لوکل کسی بھی یونٹ سے ان کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب ہوتے ہیں، ایک ویس صاحب ہوتے ہیں جو کہ ریکروٹنگ آفس کے انچارج ہوتے ہیں، ایک سائیکالوجسٹ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگ آپ کا انٹرویو مل کے کرتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ انٹر ہونا ہے، آپ نے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی پی لیں۔
اس کے بعد آپ کی جب باری آئے گی تو آپ بالکل گیٹ سے آپ کھڑے ہو کے تو گیٹ میں جا کے تو آپ جا کے تو اپنا جو ہے پہلے پرمیشن لیں, اور پرمیشن کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے مے آئی کم ان سر, وہ آپ کو کہیں گے یس پلیز کم ان. جب جاتے ہیں تو اسٹارٹ کے جی وہاں پہ آپ کی کرسی ہوگی, آپ جا کے ادھر بالکل جا کے یہ نہیں کہ رن کر کے بالکل بیٹھ جائیں, وہاں پہ یو ہیو ٹو ویٹ. وہ آپ کو خود ہی کہیں گے ان فیو سیکنڈز اوکے پلیز ہیو اے سیٹ, آپ کہیں تھینک یو سر. اور جب آپ نے کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے تو ڈونٹ ڈریگ اٹ. کہیں ہوتا ہے کہ جی وہ کرسی کو نا بیٹھ کے تھوڑی آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھر کی آواز, ڈونٹ ڈریگ اٹ. اس کو جو ہے بالکل آرام سے کرسی کو بیٹھیں اور بالکل اسٹڈی ہو کے اور سیدھے بیٹھیں, یہ نہیں کہ بالکل پیچھے لیٹ کے ہو جائیں, یا وہ جو ہے یہ مینرز میں آتا ہے, بیسک مینرز ہے, یہ ٹانگ پہ ٹانگ سے ڈالے بالکل اسٹریٹ جو ہے سیدھے کرسی کے اوپر بیٹھیں. اس کے بعد جو آپ کے اوپر کوشچن ہوں گے سب سے پہلے ہوگا جی کہ جو ایک نون سوال ہے آپ نے تیاری کر کے جانا ہے, وہ یہ ہے جی کہ انٹروڈیوس یور سیلف, کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. تو اس کے لیے آپ کو پوری ایک تیاری کرنی چاہیے انٹروڈکشن کی. آپ جتنا بھی ہے 8 سے 10 لائنوں کا ایک آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. انٹروڈکشن میں آپ نے کیا دینا ہے جی کہ مائی نیم از سو اینڈ سو. آپ بتائیں مائی نیم از, جس طرح میرا ہے مائی نیم از لیفٹیننٹ کرنل ظفر اقبال, یا مائی نیم از ظفر اقبال, مائی فادر نیم از سو اینڈ سو. اس کے بعد آپ نے مطلب ہے آپ نے انٹرویو کو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے 2 حصوں میں اس کو کریں. ایک ہوگا آپ کی فیملی کے بارے میں. فیملی میں کیا کہہ دیا, آپ کا اپنا نام ہے, آپ کے والد صاحب کا نام ہے, والدہ صاحبہ کا نام ہے, آپ کے بہن بھائیوں کے نام ہے, اور ان کی ایجز کیا ہیں اور ان کے کیا کیا وہ کر رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتائیں, اگر کہیں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ سے بڑے کتنے ہیں, چھوٹے کتنے ہیں, سب کا جو آپ کو علم ہونا چاہیے. دوسرا آ جاتا ہے آپ کی اپنی لائف, کہ اپنی لائف میں کیا ہے جی, آپ کی اپنی لائف میں سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن ہے, کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ کی, پرائمری کہاں سے کیا, مڈل کہاں سے کیا, پھر آپ نے ہائی اسکول کی ایجوکیشن میٹرک کہاں سے کیا, اور ایف اے ایف ایس سی یا آئی سی ایس کیا وہ کہاں سے کیا, اور اس میں آپ کی کیا اچیومنٹ تھیں, اس میں آپ کے مارکس کتنے ہیں. میٹرک میں اگر آپ کی جو بھی ڈویژن بنتی ہے وہ بتائیں میرے اتنے مارکس ہیں, اتنی پرسنٹیج ہے, اور اتنے یہ میرے ڈویژن ہے. اسی طرح آپ ایف ایس سی کی آپ اپنی جو ٹوٹل مارکس بتائیں اور پرسنٹیج بتا دیں. یہ آپ کا. پھر اس کے علاوہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ بتائیں گے تو ان کو پتا چلے گا آپ کی اچیومنٹ کیا ہوتی ہیں. آپ کی اچیومنٹ یہ ہوتی ہیں جی کہ آپ نے اگر کہیں پہ کوئی بہت اچھے آپ اسپورٹس مین تھے, آپ کیپٹن تھے سے اسکول کی ٹیم کے, فٹ بال کے کیپٹن تھے, تو آپ کہیں گی آئی واز ٹیم کیپٹن آف فٹ بال, اور یہ ہم نے فلاں اسکول کے درمیان مقابلے ہوئے اور اس لیول تک ہم گئے تو اور ہم یہ جیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پبلک اسپیکنگ کی ہے, کہیں پہ ڈبیٹ میں حصہ لیا ہے, تو وہ بھی آپ اپنا دیں. مطلب جو بھی آپ کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ آپ ضرور بتائیں ان کو جو ہے. اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو شروع ہوتا ہے تو انٹرویو میں سب سے پہلے, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہی فارم پہ آپ سے ہوں گے, وہ اسے پتا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے. ایون دین وہ آپ سے نام پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ لکھا ہے جی ظفر اقبال, تو سے مائی نیم از سر, اور سر کا لفظ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. آپ ریسپیکٹ سے ان کو سر بلائیں, دے ول فیل ہیپی کہ سر مائی نیم از ظفر اقبال. یہ نہیں کہ ظفر اقبال ملک. اگر نہیں آپ کا وہاں پہ لکھا ہوا تو وہی بولیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے. اس طرح والد صاحب کا نام, جو کچھ آپ کے جو فارم کے اوپر آپ نے لکھا ہے, جو شناختی کارڈ میں, وہ اسی طرح بولیں. تو انٹرویو کے اندر جی میں آپ کو چھوٹا چھوٹا ایک جلدی بتا دیتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی, یہ ہمارا نیا چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, تاکہ ہماری جو آگے آنے والی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو ISSB کا پورا پروسیس بتاؤں گا, کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے ریکروٹنگ آفس کا بھی اور ISSB میں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ جو ہے, یہ چاہے آپ نے آرمی میں اپلائی کرنا ہو, چاہے آپ نے ایئر فورس میں افسر بننا ہو, چاہے آپ نے نیوی میں جانا ہو, ان سب کا پروسیجر ایک ہی ہے. تو آپ نے جب یہ اپلائی کرنا ہے, آپ نے جب یہ سارا دیکھنا ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو انیشل ٹیسٹ, اس کے بعد ISSB میں جو 4 دن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو اپنے تجربے کے حساب سے, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے ان دونوں کے بارے میں, تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے آپ ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو کہ آرمی کے متعلق ہوگی وہ آپ کو مل سکے. تو وہاں پہ بھی آپ کے اوپر انٹرویو جب ہوں گے, تو انٹرویو میں سب سے پہلے آپ کا آ جاتا ہے آپ کا گھر. آپ کو اپنے گھر کے بارے میں ہر معلومات جو ہے, ہر چیز کے اوپر علم ہونا چاہیے آپ کو.
کہ جی میرا نام کیا ہے, میرے والد صاحب کا نام کیا ہے, ہماری کاسٹ کیا ہے, اور یہ کاسٹ کی جو ہے آگے پھر آپ کے اپنے نام کے کیا میننگز ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ مطلب یہ ساری چیزیں آپ اپنے بارے میں, پھر اپنے فادر کے بارے میں کہ فادر آپ کے کیا کام کرتے ہیں, وہ کیا ہے, اگر ریٹائر ہو چکے ہیں کدھر ہیں, کیا جاب کرتے ہیں, کیا ان کا سیلری پیکج ہے, کیا گریڈ ہے, سارا جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونٹ ٹیل لائی, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے جو بھی آپ کے اوپر سچی بات ہے وہ آپ نے انٹرویو کے دوران ان سے کرنی ہے, کیونکہ وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں. وہ جو آپ کے سامنے انٹرویو لے رہے ہیں پورے پینل والے, دے آر ویری ایکسپیرینس پیپل. وہ اسی وقت آپ کو پکڑ لیں گے اگر آپ نے جھوٹ بولا تو. جھوٹ نہیں بولنا, بی اسٹریٹ فارورڈ, جو کچھ ہے اصل والی جو آپ کے ذہن میں بات ہے وہ ان کو بتائیں. اور اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کا انٹرویو شروع ہو گیا, کوشچن شروع ہو گئے, کوئی بھی جو وہ کوشچن پوچھتے ہیں تو آنسر جو ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ دیں, اس کو بہت لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بی اسپیسیفک. واٹ از یور نیم؟ سر مائی نیم از ظفر اقبال, دیٹس آل. اس کے بعد واٹ از یور فادر نیم؟ یہ ہے. واٹ از یور کاسٹ؟ یہ ہے. اچھا واٹ آر دی میننگ آف یور نیم؟ یہ. اس کے بعد جب انٹرویو کے دوران آپ کو جی انٹرویو سے پہلے آپ کی تیاری ہوتی ہے, اس میں وہاں پہ وہ آپ کو کوشچن جو کر سکتے ہیں, وہ پہلا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سیلف انٹروڈکشن کے بعد پھر وہ کوشچن آنسر شروع ہو جائے گا, اور آپ کے فارم میں سے کچھ وہ کوشچن آنسر جو آپ سے کریں گے. اس کے علاوہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ کے گھر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں پوری آپ کو انفارمیشن. اس کے بعد پھر آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں, جس میں آپ کے انکلز آ جاتے ہیں, آپ کی آنٹیاں آ جاتی ہیں, ان کے آگے بچے آ جاتے ہیں, چچا چچی خالہ, باقی جو لوگ ہیں ان کے سارے میں بیک گراؤنڈ آپ کو سارا علم ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ آپ آ جائیں اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں. جی کہ ڈسٹرکٹ آپ کا جو ہے ضلع, اف اینی باڈی بلانگس ٹو ڈسٹرکٹ گجرات, وہ کہہ دیا آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ گجرات. گجرات میں پوچھیں گے, وہ آپ سے کوئی بھی سوال کر دیں گجرات کیوں مشہور ہے, وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا کوئی اینی میڈیکل کالج ان گجرات, کیونکہ آپ کو علم ہوگا تو دین یو ول بی ایبل ٹو ٹیل دیم. اس کے بعد آتا ہے یہ آپ اپنے پروونس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے, میرا کون سا ضلع ہے, کہاں پہ ہے, کون اس کا چیف منسٹر ہے, گورنر کون ہے. پھر دا کم ٹو پاکستان, بڑے لیول پہ آ جائیں, وہاں پہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دنیا میں, ایشیا بھی اور اس کے علاوہ دنیا کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے جی کون ہے. اور اسپیسیفکلی آرمی اور اس کے ریلیٹڈ کہ جی ہو از چیف آف آرمی اسٹاف, who is chief of naval staff, who is chief of air staff. یہ آپ کو سارا ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ سے جنرل ٹیسٹ اور بھی مطلب جنرل اینی کوشچن دے کین آسک, اور آپ کو غصہ دلانے کے لیے بھی کئی دفعہ وہ ایسے سوال کر دیتے ہیں, تو آپ نے یو جسٹ ٹو ٹیک ایوری تھنگ ایزی, آپ نے ایزی لینا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی اس میں ہائپر ہو جانا, ان کو نہیں فلانا. آپ بالکل آرام سے تسلی سے سر کے ساتھ بی ریسپیکٹفل آپ ان کو جو ہے وہ جواب دیں. اور انٹرویو میں جب آپ کا انٹرویو ہو جائے گا, انٹرویو میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر فائنل جی آپ کو وہ ایک فارم دیں گے, آپ فارم فل کریں گے ISSB کے لیے, تو ISSB کی آپ کو کال آ جائے گی. جب ISSB کال آ جائے گی, وہاں پہ 4 دن کے آپ کے ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے, جو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر GTO ٹاسک ہوتے ہیں, پھر ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو انٹرویو ہے فائنل میں بھی کمانڈنٹ کا انٹرویو بھی ہو جائے. اس کے بعد جب انشاءاللہ آپ لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے, دین یو ول بی گوئنگ ٹو PM میں کاکول. PM میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ کے لیے 2 سال ٹریننگ کریں گے. دین یو ول بی سیکنڈ لیفٹیننٹ ان دی پاکستان آرمی ہیونگ دی گریڈ 17. تو آج کے لیے اتنے ہی جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.